بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل حافظ وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو 3 اعمال کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ اعمال اپنے گھر میں کر لے اس گھر میں خیر و برکت اور دولت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو جس گھر میں یہ 3 اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی وسعت فرما دیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر کے اسے غنی کر دیں گے، پریشانیاں اس سے ختم فرما دیں گے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا، تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس وظیفہ کے تمام تر فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایسے عمل کے بارے میں ہے جو یہ 3 کام اپنے گھر میں کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس گھر میں تنگی نہیں ہوگی۔ رزق کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیں گے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے، کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں، لیکن یہ بات نہیں بن رہی۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے میرے آقا، آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو، میرے گھر میں رزق ہو، میرا قرض ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 کام تیرے گھر میں خیر و برکت کا باعث بنیں گے۔ یہ 3 کام تو اپنے گھر میں کر لے، تنگ دستی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس وقت بارگاہ رسالت میں موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صحابی کو بہت تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے اس نسخہ پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں جولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا۔ ایک عالم دین نے جب اس واقعے کو پڑھا، یہ حدیث سنی تو ان کے حالات بھی بہت ناساز تھے۔ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوئی کہ انہوں نے 3 حج کیے اور 20 عمرے اللہ تعالیٰ نے انہیں کروا دیے۔ اس لیے جو بھی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اپنی کرم نوازی فرمائیں گے۔ وہ 3 اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ نہایت ہی آسان ہیں۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو بلند آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی موجود ہو تب بھی سلام کریں، گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کریں۔ دوسرا عمل یہ کہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ درود پاک کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔
سلام اونچی آواز سے کرنا ہے، درود پاک آہستہ آواز میں پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جتنا اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے اتنا ہی جلدی اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے۔ اس وظیفہ کو دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، دوست وغیرہ ان کو بھی یہ وظیفہ ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اس وظیفہ کو اپنا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام میں ضمانت دے دی ہے تو 100% اس میں خیر و برکت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سے کسی کو فائدہ نہ ہوا ہو، اور اتنا فائدہ ہوگا اس وظیفہ سے کہ آپ دوسروں کو بھی بانٹتے پھریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر کے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان اعمال سے بہت فائدہ ہو جائے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔